بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سمیع ابراہیم آفیشیل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت انٹرسٹنگ دن، وہاں پر 2 ممبر بینچ سماعت کر رہا ہے ایک ایسے معاملے کی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا۔ جوڈیشل آرڈر کو، ایک عدالتی حکم کو ججز کمیٹی کے احکامات سے تبدیل کر دیا گیا۔ توہین عدالت کا معاملہ بھی سامنے ہے عدالت کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی ہے اس کے اختیارات کا معاملہ بھی سامنے ہے۔ آج جو میں آپ کو پوری تفصیل دیتا ہوں آج کیا کارروائی ہوئی، لیکن آج جو عدالتی معاونین ہیں منیر ملک، حامد خان، انہوں نے یہ عدالت کو مشورہ دیا ہے، عدالت کو یہ کہا ہے کہ وہ فل کورٹ بنا سکتی ہے اس معاملے میں، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اختیارات کو بھی دیکھے، توہین عدالت کو بھی دیکھے، کیونکہ یہ معاملہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے اعتراض کیا معاونین پر کہ جی حامد خان اور منیر ملک یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا، اس لیے ان کو عدالتی معاون نہیں ہونا چاہیے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا سب سے پہلے تو اس معاملے کا تعلق 26ویں آئینی ترمیم سے نہیں ہے، یہ معاملہ جو ججز کمیٹی ہے پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کے تحت اس کے اختیارات سے متعلق ہے، توہین عدالت کے بیچ میں ہے۔ تو لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیلنس نہیں ہے تو آپ دے دیں عدالتی معاونین دوسرے کچھ جو مرضی آ کے عدالت کو اسسٹ کرے۔ عدالت تو بالکل کھلے انداز میں اس مسئلے کو دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے کہ یہ عدلیہ کے انڈیپینڈنس کا، آزادی جو عدلیہ کی ہے اس کا یہ مسئلہ ہے۔ تو اس پر پھر احسن بھون صاحب اور خواجہ حارث ان کو بنا دیا گیا عدالتی معاون، ان کو بھی مقرر کر دیا گیا۔ آج منیر ملک صاحب کے جو دلائل ہیں وہ مکمل ہوئے، حامد خان صاحب کے دلائل جاری تھے، سماعت کل تک ملتوی ہو گئی، اور اس میں جو منیر ملک صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کیونکہ ججز کے اختیارات سے متعلق ہے، اس لیے اس پر سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ فل کورٹ بنانے کے احکامات دے سکتا ہے، اور اس پر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو عمل کرنا پڑے گا۔ یہ جو معاملہ ہے یہ ججز کے دائرہ اختیار کے متعلق ہے، اور جو قانون کی سمجھ ایکسپلینیشن جو دی ہے منیر ملک صاحب نے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی مقدمہ جب آتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے وہ اس میں جائے گا، اور وہ کمیٹی اس کا تعین اس کو کرنا چاہیے کہ یہ کون سے بینچ میں جائے گا، کیونکہ آئینی بینچ اٹ سیلف کوئی ادارہ نہیں ہے۔ آئینی بینچ سپریم کورٹ کا ایک حصہ ہے، اور سپریم کورٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ہی اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا۔ یہ تعین کرنا آئینی بینچ کا کام نہیں ہے کہ کون سا مقدمہ کس کے پاس جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا، اور اس پر حامد خان صاحب نے بھی، ان کے بھی دلائل آلموسٹ صحیح تھے۔ اٹارنی جنرل صاحب پہلے تو انہوں نے جب سماعت شروع ہوئی تو وہ میں نے آپ کو بتایا معاونین پر پھڈا ڈالا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو عدالتی معاونین یک طرفہ ہیں اور یہ بیلنس ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر جج صاحب نے دوسرے جو ہیں وہ بھی رکھ لیے معاون۔ اچھا، اسی بیچ میں جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں نظر عباس، ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کہاں پر ہیں، کیا آج وہ آئے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ آج آئے ہیں، اور اس پر وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ اس مقدمے کو ہٹانے میں آپ کا کتنا حصہ ہے۔ تو اس پر نظر عباس نے کہا جی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ جو رجسٹرار صاحب نے، ان کے بھی دفاع میں، نظر عباس صاحب کے دفاع میں ان کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی کے فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو منیر ملک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب دفاع میں آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو لے کے آئیں گے تو پھر عدالت جو ہے وہ اس کا تعین کر سکتی ہے، فل کورٹ بھی بنا سکتی ہے، اور اس سوال کا مکمل طور پہ جائزہ لے سکتی ہے، کیونکہ یہ اس معاملے کا تعلق براہ راست عدلیہ کی آزادی سے ہے۔ اور بالکل بینچ بنانے کا اختیار، اٹارنی جنرل صاحب نے تو یہ کہا کہ بینچ بنانے کا اختیار پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، لیکن
منیر ملک صاحب کا کہنا تھا کہ جوڈیشل آرڈر کو آپ ایگزیکٹو آرڈر سے تبدیل نہیں کر سکتے. اچھا، اس پر شاہد جمیل صاحب جو ہیں، جو پارٹی ایکچولی جو مقدمے کو ریپرزینٹ کر رہی تھی ٹیکس میں، جنہوں نے تبدیلی کو یا اس کو چیلنج کیا تھا معاملے کو، انہوں نے کہا جی یہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی بینچ کو تبدیل کیا گیا تھا، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ بھی، ایک نوٹ بھی اس پہ آیا تھا. تو یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن انہوں نے بھی اس بات سے ایگری کیا کہ عدالت جو ہے، یعنی یہ جو 2 ممبر بینچ ہے یا 3 ممبر بینچ، یہ فل کورٹ بنانے کا آرڈر دے سکتا ہے اور فل کورٹ اس پہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی ہے اس کے انتظامی اختیارات کی انٹرپریٹیشن سے متعلق ہے، اور اس کا براہ راست جو تعلق ہے وہ عدلیہ کی آزادی سے ہے. تو اس لیے وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو ویری انٹرسٹنگ. آج عقیل عباسی صاحب نے اور جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک موقع پر جب اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس اور دیگر ججز، تو اس پر منصور شاہ صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں دیگر ججز میں شمار کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی سپریم کورٹ کا حصہ ہیں؟ تو اٹارنی جنرل نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں جی، آپ بالکل، آپ جج ہیں، آپ سپریم کورٹ کا حصہ ہیں. تو عقیل عباسی صاحب نے اور منصور شاہ صاحب نے اس موقع پر کہا کہ آج کل پتہ نہیں چلتا کہ کون جج ہے اور کون جج نہیں ہے، آج ہیں کل کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں چلتا. ویری انٹرسٹنگ. لیکن یہ کیس میں آپ کو بتاؤں، جو آج سپریم کورٹ کا جو ماحول تھا، جو منصور علی شاہ اور عقیل عباسی ہیں، یہ اور عدالتی معاونین نے جس طریقے سے منیر ملک نے اور حامد خان صاحب نے اس بات کو سپورٹ کیا ہے، یہ فل کورٹ بننے جا رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم بھی دیکھے گا، آگے جا کے وہ دیکھ سکتا ہے. ابھی تو منصور علی شاہ صاحب نے جو اعتراض تھا اس کو مسترد کر دیا، یہ کہہ کر کہ اس وقت جو ہمارے سامنے جو کیس ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کا نہیں ہے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اختیارات سے متعلق ہے، اور کیا ایک عدالتی فیصلے کو کمیٹی تبدیل کر سکتی ہے، اور پھر کیا اس کو توہین عدالت کے زمرے میں دیکھا جا سکتا ہے. اٹارنی جنرل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑا محدود ہے اسکوپ عدالت کا توہین عدالت کے معاملے پر، لیکن اگر عدالت فل کورٹ بناتی ہے اور توہین عدالت کے مسئلے کو دیکھا جاتا ہے تو پھر توہین عدالت کس پہ لگے گی؟ امین الدین صاحب پر، جناب محمد علی مظہر صاحب پر، اور جناب جمال خان مندوخیل پر، ان پر لگے گی. پھر تو جو بظاہر جو سینئر ججز ہیں، جو اس کمیٹی کا جو اس کا حصہ ہیں، میں اس لیے ان کے نام لے رہا ہوں. تو یہ جو معاملہ ہے پھر تو یہ بڑا سنگینی اختیار کر جائے گا. پھر تو اس سے پہلے بھی امین الدین صاحب کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات پڑی ہیں، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسپیشل سیٹس کے حوالے سے، اس میں یہ کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں، حالانکہ وہ فل کورٹ کا فیصلہ تھا کیونکہ اکثریتی فیصلہ تھا. تو اس پر مس کنڈکٹ کی اپلیکیشن سپریم جوڈیشل کونسل میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ جو اب اگر توہین عدالت کا معاملہ آتا ہے اور اس میں پھر ان کو نامینیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک حکومت کے لیے بڑی ایک خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ ابھی تک تو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ایگزیکٹو جو ہے اس نے سپریم کورٹ کو، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، نتھ ڈالی ہوئی ہے اور پکڑا ہوا ہے. لیکن منصور علی شاہ صاحب ریزسٹ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ عقیل عباسی صاحب نے بھی آج جس طرح سے کنڈکٹ کیا. منیر ملک صاحب ویڈیو لنک سے کراچی پر تھے، حامد خان صاحب آ گئے ہیں. یہ معاملہ جو ہے مجھے گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کل یا پرسوں سپریم کورٹ اس حوالے سے یہ بینچ ضرور فیصلہ کرے گا، کیونکہ 27 تاریخ کو آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ لگایا ہوا ہے. اب اگرچہ وہ براہ راست تو یہ بینچ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ یہ نہیں سمجھتے جو موجودہ مقدمہ ہے، لیکن کیونکہ اس کا اس سے لنک ہے، تعلق ہے، تو اگر فل کورٹ بنانا ہے، آرڈر کوئی آنا ہے، تو یہ کل یا پرسوں آرڈر آ جائے گا. اور اس وقت ایک تھرتھلی مچی ہوئی ہے، ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے حکومتی سارے حلقوں میں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کو انشاءاللہ تازہ ترین سے آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.